اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور احسان کا معنی جو ہے وہ اصحاب لغت جو بیان کرتے ہیں، ایک ہے عدل. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. عدل یہ کہتے ہیں برابری کو، آپ سے کسی نے جتنا اچھا کیا ہے اتنا اچھا آپ بھی کرے. لیکن ماں باپ جو اچھا اپنے اولاد سے کرتے ہیں، اولاد وہ اچھا اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. جیسا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ماں کو اپنے پیٹھ پہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میں لایا ہوں اور اس کو میں نے حج کرایا ہے، کیونکہ وہ کمزور تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی. جو میرے ماں نے مجھے پالا پوسا، جو میری خدمت کی، جو میری پرورش کی، کیا اس کا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخون کے برابر بھی تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. تو ماں باپ کا حق نہیں انسان ادا کر سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہ احسان کا لفظ ہے. عدل تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو، یعنی اس بات کو آپ چھوڑے کہ میں ان کا جو میرے اوپر بوجھ ہے، جو احسان ہے، اس کو میں اتاروں. بس تم اتنا ہی کر سکتے ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے وہ تم کر لو. انہوں نے اچھائی کی، تم بھی اچھائی کر لو. عدل نہیں کر سکتے ہو. اس کے بعد اللہ پھر دوسرے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتا دے میرے اوپر سب سے زیادہ میرے اوپر نیک سلوک کرنے کا کون مستحق ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی نے یہ سوال کیا ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ کے اوپر جو حق ہے حسن سلوک کا وہ ہے تیری ماں کا. اس شخص نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اس کے بعد کون ہے جس کا میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. دوبارہ اس نے پوچھا اور تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا، تیرے ماں کا تیرے اوپر حق ہے. اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے کہ اس کا تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا حق ادا کرے، اس کی خدمت کرے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ کہا اور تیسری مرتبہ جو ہے پھر باپ کا ذکر کیا. اور اسی حدیث کے اندر ہے ثم ادنا کا، پھر جو تیرے قریب ہے ان کا حق ہے. دیکھیں قرآن بھی اسی ترتیب سے چل رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جو ترتیب قرآن نے مقرر کی ہے وہی ترتیب حدیث کے اندر بھی ہے. سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. اس کے بعد وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ کا ذکر کیا اللہ نے کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرو اور مساکین کے ساتھ احسان کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو. یہ ہے حقوق العباد جس کا قرآن ترتیب سے ذکر فرماتا ہے. اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں سورہ البقرہ آیت نمبر 215 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کرے، کہاں خرچ کرے. تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہو قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ کے اندر، تھوڑا ہو زیادہ ہو، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، سب سے پہلے کیا فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، پس وہ ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. یہ نہیں کہ ماں باپ بیمار ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، ماں باپ کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، ماں باپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے اور دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے آپ دنیا کے اندر خیرات کرو، خیراتی مشن چلاؤ، لوگوں کی مدد کرتے رہو اور دیے کے نیچے اندھیرا ہے. سب سے زیادہ تیرے مستحق تھے مال کے وہ تیرے ماں باپ ہے. تو فرمایا خرچ کرنے کے اندر بھی سب سے پہلے فلیل والدین، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو.
ماں باپ کے لیے خرچ کرو۔ بعض لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ایک اسرائیلی واقعہ ہے، امام بخاری اسے لایا ہے، اسے کوئی نہ مانے یا مانے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایک اسرائیلی واقعہ ہے، صرف تعلیم کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ 3 اشخاص ایک غار کے اندر جو ہے بند ہو گئے تھے، پتھر ان کے اوپر آ گیا تھا سوراخ پہ، اس کے منہ پر۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نیک اعمال ہم پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں چھڑا لے۔ تو انہی میں سے ایک تھا، اس نے اپنا عمل پیش کیا۔ وہ عمل یہ پیش کیا کہ اے اللہ، ایک دن میں نکل گیا تھا بکریاں چرانے کے لیے، دور چلا گیا تھا، شام کو جب گھر پہ آیا تو میری والدہ سو گئی تھی، اور میرا یہ طریقہ تھا کہ میں اسے سونے سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا بکریوں کا۔ وہ بغیر دودھ کے سو گئی تھی، میں نے بکری کا دودھ نکالا، میرے بچے مانگ رہے تھے لیکن میں نے نہیں دیا، اور میں والدہ کے سرانے کھڑا رہا کہ یہ جاگے تو پہلے میں اس کو پلاؤں، اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا۔ اے اللہ کے یہ عمل اگر میں نے خالص تیرے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو تو ٹال دے۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کھسک گیا تھوڑا سا وہ پتھر۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی یہ نیکیاں جو ہے نا، یہ انسان کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، صدقات مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو قرآن اور سنت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی ہے۔ اس واقعے کے اندر صرف یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عمل ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دے، اپنے اولاد پہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دے، اپنے ذات پہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دے، اور یہ خالص اللہ کے لیے وہ کرے۔ اور اس میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے، اس پہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ناسمجھی ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، کہا کہ اپنے بیوی کو آپ طلاق دے دیں۔ عبداللہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا ابا یہ کہتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دے، جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس میں اختصار ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے اعتراض اس پہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے عمر ابن خطاب جو ہے وہ زیادہ دین کا فہم رکھتے تھے، زیادہ دین پہ عمل کرتے تھے، بڑا درجہ تھا اس سے، خلیفہ دوم تھے وہ۔ تو وہ کہہ رہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیتے وہ یہ ہے کہ اگر ابا کہتا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اس لیے کہ ابا غلط بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال اور گمان نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اس سے کوئی یہ اصول نکال لے کہ بھائی ماں باپ کہے کہ بیوی چھوڑ دو تو آپ چھوڑ دو، نہیں، اس میں دیکھا جائے گا بیوی کا کوئی قصور ہے نہیں ہے، پھر ماں باپ کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں، شریعت کے مطابق کہہ رہے ہیں، واقعی اس بیوی کے اندر کوئی ایسا حرج ہے جو شریعت پسند نہیں کرتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ماں باپ کا معروف کے اندر حکم ماننا، اگرچہ وہ کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو، وہ ماننا پڑے گا تمہیں، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن اور سنت ہمارا تزکیہ نفس کے لیے، ہمیں ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے ہے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ بہرحال اس ترتیب کو آپ دیکھیں، یہاں پہ سورہ البقرہ آیت نمبر 215 کے اندر بھی میں عرض کر رہا تھا کہ خرچ کرنے کا جب معاملہ آئے گا تو اس وقت بھی ماں باپ کو کیا کریں گے؟ مقدم رکھیں گے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے، علاج، ان کے سکون، آرام، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یاد کرنا چاہیے اس وقت کو کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا، یہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتا تھا اور ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا تھا، اس وقت اسی ماں نے راتوں کو جاگ کر اس کی خدمت کی ہے، اس کو پالا ہے۔ اس کا باپ صبح سے شام تک کما کے گھر لاتا تھا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، اس کے لباس کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کی ہر ضرورت کے لیے ہر وقت وہ کوشاں رہتا تھا۔ یہ پیدا جب ہوا تھا اس وقت یہ 18 اور 20 سال کا اور 25-30 سال کا جوان نہیں تھا، ایک کمزور بچہ تھا، یہ اس کو ضرورت تھی ماں باپ کی۔ آج یہ کہتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، یار ہم اپنے ماں باپ کو پالے یا بیوی بچوں کو پالے، ہے تیرے اوپر، شرم ہے تیرے جیسے آدمی کے لیے جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں بیوی بچوں کو پالوں یا ماں باپ کو پالوں، یعنی بیوی بچے پہلے اور ماں باپ بعد میں۔
پورا قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ماں باپ ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں، اس کے بعد دوسرے رشتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر بھی آپ دیکھیں اور غور کریں آپ کہ ہر جگہ قرآن نے اول اللہ کی عبادت اور اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی آپ